प्रोपेगेंडा सर्जिकल स्ट्राइक्स पर, इस पे कोई कमेंट करना चाहेंगे आप? हाँ, ये सर्जिकल स्ट्राइक्स कह रहे हैं जैसे हम कोई भूटान है हम भाई कि सर्जिकल स्ट्राइक कर दिए उन्होंने और हम खुद चुप खामोश बैठे हुए। सर्जिकल स्ट्राइक आप करेंगे तो हम भी सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, तो क्या मतलब है? ये इसको वॉर गेम करना चाहिए। देखिए प्लान, मिलिट्री प्लानिंग ये होती है। मैं डीजीएमओ साहब को कहूंगा, उनको मैंने टीवी पे सुना है कि जी हम टाइम एंड प्लेस ओवर चूजिंग वी स्ट्राइक, तो उनको वॉर गेमिंग करनी होती है मिलिट्री में एंड तक कि इसके आगे क्या होगा। उसके रिस्पांस को इवेल्युएट करो जरा, उसकी रिस्पांस में बिल्कुल वही होगा जो आप करेंगे, हम भी वही करेंगे, एग्जैक्टली वही सर्जिकल स्ट्राइक हम भी करेंगे, क्योंकि हमारे पास ताकत है, हमारे पास एयरफोर्स है, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आर्मी है जो बहुत ताकतवर है, जो वो बिल्कुल रिस्पॉन्ड करेंगे इन काइंड, तो हम भी सर्जिकल स्ट्राइक्स करेंगे आपके ऊपर। उसके बाद बात बताएं आपके, आप क्या करेंगे? आप उसको एस्केलेट करेंगे और ज्यादा करेंगे तो हम भी और ज्यादा करेंगे, तो फिर ये हिस्टीरिया आगे चलता जाएगा, मामला एस्केलेशन होती रहेगी और फिर वी विल एंड अप इन ऑल आउट वॉर, जो अवॉइड करनी चाहिए। मैं जब अवॉइड करनी चाहिए कहता हूँ, मैं समझदारी से कह रहा हूँ कि ये दोनों मुल्कों के लिए नुकसानदेह होगा। सिर्फ पाकिस्तान को नहीं मारा जा सकता, आपको बहुत नुकसान हो जाएगा हिंदुस्तान को, तो ये दोनों को अवॉइड करना चाहिए। क्यों एक दूसरे को नुकसान देना चाह रहे हैं? स्टेट्समैनशिप ये है कि नहीं ये ना करें, तो मोदी साहब को स्टेट्समैनशिप दिखानी चाहिए, ये इमोशनलिज्म बंद करें। ठीक है शेर साहब, मैं वापस आती हूँ अपने सवाल पे कि इस तरह जो भारतीय जारियत का जो हमें सामना है, जो जंगी जुनून का सामना है उड़ी हमले के बाद, और स्पेशली हमने देखा कि उड़ी हमले के टाइमिंग्स और यूनाइटेड नेशन में मियां नवाज शरीफ साहब का खिताब, जो वजीर आजम पाकिस्तान है, वो भारत से हजम नहीं हुआ। भारत ने पूरी प्लानिंग एक डिजाइन की, एक इंजीनियर्ड एक चीज हमारे सामने आई, और उसके बाद से जो भारत का जंगी जुनून, आपको लगता है कि ये रिएक्शन जो था वो पाकिस्तान का कश्मीर पे अपना केस लड़ने का था, या उसके अलावा भी कुछ और अवामिल हैं जो इस सब भारतीय जारियत का हमें सामना है? नहीं, मुझे बड़ी खुशी है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये पहली दफा हमने कश्मीर का मसला यूनाइटेड नेशन में स्ट्रांगली उठाया है, वरना पहले हम कश्मीर का नाम भी नहीं लेते थे, तो ये खुशाइन बात है और हमें करना चाहिए ना। जहां तक उड़ी में हुआ है वो यस, उसके ऊपर तो बड़ी बातें चल रही हैं कि प्रॉब्ली ये उन्होंने खुद ने किया है ताकि कश्मीर में ये जो हो रहा है उधर अपराइजिंग हुई भी है, उससे जरा फोकस हटे और फोकस पाकिस्तान के ऊपर डाला जाए, पाकिस्तान को बुरा भला कहा जाए इंटरनेशनली। ये तो हिंदुस्तान की चालसाजी हो सकती है ये। सर, आपको ये लगता है कि पाकिस्तान जो है वो जो इस भारत ने एक प्रेशर बिल्ड किया हुआ है उसको सह पा रहा है? क्योंकि हम अगर देखें इंटरनेशनल जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि आलमी सतह पर हमें तनाई का सामना है, सार्क कॉन्फ्रेंस हमें मुलतवी करनी पड़ी, पाकिस्तान अपना केस सही लड़ रहा है, या नवाज शरीफ साहब की जगह आप होते तो ज्यादा बेहतर तौर पर अपना केस नहीं कर सकते? मैं अपने कोई कंपेरिजन में मतलब अपना ढोल तो मैंने नहीं पीटा यहाँ बैठ के, लेकिन वो सामने है हमारे, जब हमारे जमाने में हमारी क्या रेपुटेशन थी, इंटरनेशनली हमारी स्टैंडिंग क्या थी, रीजनली हमारी स्टैंडिंग क्या थी, और हम हिंदुस्तान से कैसे मुकाबला कर रहे थे, और हमने जो मुकाबला ऐसे कर रहे थे कि हम बिल्कुल कश्मीर के मसले को हल की तरफ लेकर जा रहे थे। ये सारी चीजें तो मेरे जमाने में हुई हैं, अब ये नहीं हो रही हैं, हम तन्हाई की तरफ गए हैं, तो जाहिर है मैं मेरे ख्याल में जाहिर है मैं इससे बेहतर होता सूरत हाल, मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान में अंदर बॉम्ब ब्लास्ट कर रहा है अगर इनमें से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, तो वो टेररिज्म यहाँ भी कर रहा है। अगर कोई बॉम्बे में कुछ किया किसी ने, वो टेररिज्म कहलाना चाहिए, बाकी तो नहीं। सर ये डिफरेंशिएट करते करते तो हम इस हाल में पहुंचे हैं सर, इस मुजाहिदीन कहते हैं, इस डिफरेंशिएट करते करते तो हम इस हाल में पहुंचे हैं। हम गुड और बैड तालिबान की मुश्किलात में और इनकी परेशानियों में हम फंसे रहे, इसकी तफरीक में हम फंसे रहे। आज उसका सिला हमें ये मिल रहा है कि आलमी तौर पर हम तनहा होते जा रहे हैं। सार्क कॉन्फ्रेंस को हमने मुलतवी करना पड़ा, और आज एक दफा फिर जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जिस तरह से हाफिज सईद जैसे शख्सियात की आप एग्जाम्पल दे रहे हैं सर, तो वो पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं? अगर वो जहाद कर रहे हैं तो फिर वो वहीं पर जाए जहां पे जहाद लाजिम है। देखें, बात यह है कि हम तन्हा इसकी वजह से नहीं हुए। तन्हा कोई नहीं होता है अगर आप सच बोलें और आंखों में आंखें डालकर बोलें और एक आर्गुमेंट लॉजिक के साथ दें, कोई तन्हाई नहीं होती है।
میں یہاں جو بول رہا ہوں یہاں تھنک ٹینک سے انٹریکٹ کر رہا ہوں, جس نے بھی سینئر کیپٹل ہل میں بھی بات کی ہے وہاں میں نے یہ باتیں کی ہے اور وہ سنتے ہیں اور میرے خیال میں تو مانتے بھی ہیں. تو آپ بولے تو صحیح, بولنے والا ہونا چاہیے اور لاجیکل آرگومنٹ دینے والا ہونا چاہیے. ہندوستان اپنے کاؤنٹر آرگومنٹ کر رہا ہے, یہاں ہمارے خلاف کرتا ہے وہ, ہم اس کے خلاف کچھ نہیں کرتے ہیں, اسے کاؤنٹر نہیں کرتے ہیں انٹرنیشنلی, تو ہم پھر اس لیے ہم تنہا رہ جاتے ہیں. تو یہ کہنا کہ جی کیونکہ ہم یہ ہماری آرگومنٹ نہیں, بالکل نہیں ہے. میں اپنی آرگومنٹ رکھنی چاہیے اور اس کو فورسفلی پروجیکٹ کرنا چاہیے. اچھا مشرف صاحب, میں آپ سے پوچھوں گی کہ اس وقت جو ہمارے حالات ہیں اور جو ہمارے بھارت کے ساتھ تعلقات ہیں, وہ اگر آپ حکومت کا حصہ ہوتے یا نواز شریف صاحب کی جگہ آپ ہوتے تو آپ کی لائن آف ایکشن کیا ہوتا؟ لیکن اس سے پہلے مجھے ایک بات جو نان اسٹیٹ ایکٹرز کے حوالے سے ہم کہہ رہے ہیں, ابھی ایک خبر آئی سامنے ذرائع سے کہ میاں جو شہباز شریف صاحب ہیں ان کا ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ بڑے ان کے ڈائلاگز ہوئے اور بڑے تھوڑا سا ایک ٹینس ماحول میں بھی ہوئے, اور انہوں نے ان سے یقین دہانی لینے کی کوشش کی کہ اگر اب ہم ان کے خلاف یعنی نان اسٹیٹ ایکٹرز کے خلاف کارروائی کریں گے تو جو ہماری سیکیورٹی ایجنسیز ہیں وہ کسی قسم کی ہارڈلز کریٹ نہیں کریں گی, اور انہوں نے اس پہ اب آبادگی شاید ظاہر کی ہے, بظاہر تو شاید کی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ غلط عمل ہے اور شہباز شریف صاحب یہ غلط کر رہے ہیں؟ نہیں, غلط نہیں ہے, پارشلی کریکٹ ہے, پارشلی غلط بھی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کو آپ پورے سب کو لپیٹے نہیں ایک ہی اس میں, ٹھیک ہے, آپ اس میں ڈفرینشیٹ کریں اور سمجھ ہونی چاہیے کون سا نان اسٹیٹ ایکٹر ٹیررزم کر رہا ہے, اس کو آپ سمجھیں, اس کے اگینسٹ ایکٹ کریں, چاہے وہ ٹیررزم پاکستان کے اندر ہو یا پاکستان کے باہر میں ہو, وہ ٹیررسٹ ہے, اس کے اگینسٹ ایکٹ کریں. لیکن جو کشمیر میں اگر کچھ ہو رہا ہے اس کو نان اسٹیٹ ایکٹر کہنا صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا مشرف صاحب, جو آپ نے سیاستدانوں پہ سارا بلبہ ڈالا اور آپ نے کہا کہ سیاستدان جو ہے وہ پاکستان سے مخلص نہیں ہے, تو جو ہمارے انفارمیشن منسٹر ہیں پرویز رشید صاحب, ان کا بھی اس پر ایک ری ایکشن آیا, وہ میں ری ایکشن آپ کو ذرا سنوانا چاہ رہی ہوں. میں چاہوں گی کہ آپ اس پہ اپنا ری ایکشن دیجیے گا, ذرا کلپ کیجیے گا پلیز. بگاڑ دیا اس پاکستان کو, برباد کر چکا ہوں اس پاکستان کو, تباہ کر دیا اس پاکستان کو, لہو لہان کر دیا پاکستان کو. نواز شریف آپ پاکستان تم ٹھیک کرو, خراب کریں یہ فوج کے جنرل اور ٹھیک کریں نواز شریف آپ. جی مشرف صاحب, اگر آپ یہ سن سکیں کہ خراب کریں ملک کے جنرل پاکستان کو, نواز شریف آئیں اور ملک کو پاکستان کو ٹھیک کریں. میں یہی کہوں گا, ذرا پرویز رشید صاحب کی ریپوٹیشن عام لوگوں میں پوچھیں, کیا ریپوٹیشن ہے ان کی, جو ان کی باتوں کی ریپوٹیشن ان سے ذرا پوچھ لیں, عام لوگوں سے پوچھ لیں, انٹیلیجنسیا میں پوچھ لیں, کسی سے بھی پوچھ لیں. ایک ان بیلنس قسم کے ویوز دے دیتے ہیں اٹھا کر, بھائی کیا خراب کیا جرنیلوں نے, جرنیل ہی تو ٹھیک کرتے ہیں, اور پوری عوام, آپ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں, پوری عوام تو فوج کی طرف جا رہی ہوتی ہے, فوج کو بلا رہی ہے, فوج سے پیار کرتی ہے, فوج کو ریسپیکٹ دیتی ہے. تو یہ کس خواب کی بات کر رہے ہیں؟ فوج تو پاپولر ہے کیونکہ فوج ڈیلیور کرتی ہے. اگر اس پاکستان کے لیے ڈیلیور کیا گیا ہے, وہ ایوب خان ایرا میں 10 سال کی ڈیولپمنٹ آپ لے لیں, اور یا میرے ایرا کی مجھے فخر ہے اس کی ڈیولپمنٹ کی ایرا لے لیں. اصل میں یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ یہ ڈیولپمنٹ کی بات ہی نہیں کرتے ہیں. آپ لوگوں کو میڈیا پہ ڈیولپمنٹ کی بات کرنی چاہیے. ڈیولپمنٹ کا پیمانہ, جیسے میں ہر دفعہ کہتا ہوں, عوام اور ملک ہے بھائی. عوام کی خوشحالی آپ ابھی دیکھ لیں کہ کیا عوام کی خوشحالی ہو رہی ہے. نہ بجلی, نہ پانی, نہ گیس, نہ پیٹرول, کوئی چیز نہیں. اور مہنگائی آسمان پہ جا رہی ہے, 3-4 گنا زیادہ عام اشیاء کی قیمتیں میں اضافہ ہو گیا میرے زمانے سے. یہ کیا خوشحالی ہو رہی ہے عوام کی؟ ان کو ایجوکیشن اور ہیلتھ مل رہی ہے کیا؟ یہ تباہی مچی ہوئی ہے عوام کے لیے. تو یہ باتیں جو ہے کہ یہ بھائی جی جرنیل خراب کرتے ہیں, جرنیلوں نے ہی دی ہے. یہ سر ویسے وہ تو ٹھیک ہے, 10-20 سال نہیں ہوتے 2 ٹینیور, تو میرے خیال پاکستان کی اکنامک حالت, پاکستان کی سروائیول اتنی اچھی نہیں ہوئی بھی ہوتی جو اب تک ہے. سر لیکن مجھے ویسے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی, جو آپ پرویز رشید صاحب کی ریپوٹیشن کی بات کر رہے ہیں, تو ہمارے سامنے جو پاکستان میں ان کو ایک عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے, ایک انفارمیشن منسٹر ہیں, پارٹی کے سینئر رہنما ہیں, آپ کن حلقوں میں ان کی کس ریپوٹیشن کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں, میں کسی بھی حلقے میں آپ پوچھ رہے ہیں, اس لیے میں ان کے خلاف کیا بولوں, میں بولنا نہیں چاہتا ہوں. ان کو میں جانتا ہوں,
لیکن میں اسی لیے کہہ رہا ہوں آپ کسی سے پوچھ لیں ان کی ریپوٹیشن تو بہت خراب ہے یہ کہ یہ سینسلیس قسم کے بات کرتے ہیں ایسی جو بالکل صحیح نہیں ہوتی ہے ان کی باتیں. اچھا تو میں اس سے صرف یہ بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ الزام لگاتی ہے کہ یہ نواز شریف جو ہے وہ بھارت نواز ہیں یا مودی کے بڑے قریبی ان کے تعلقات ہیں, ان کا اپنے وہاں پر بزنس ہے. بلاول بھٹو زرداری جب اپنی کیمپین کے لیے نکلتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی جو مودی کا یار ہے وہ غدار ہے. مطلب یہ اور پھر جب نواز شریف صاحب کی یہاں پہ سالگرہ ہوتی ہے تو نریندر مودی وہاں سے یہاں پر آتے ہیں, ان کی اوتھ سیریمنی میں نواز شریف وہاں پر جاتے ہیں, ساڑیوں اور آموں کی پیٹیوں کے تبادلے ہوتے ہیں. یہ جو تعلقات ہیں, یہ جو فرینڈلی ایک ریلیشن شپ ہے دو دشمن ممالک کے جو حکمران ہیں ان کے, اس کو آپ بہتر طور پر دیکھتے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ قومی مفاد کو سائیڈ میں رکھ کر ذاتیات پہ زیادہ چیزیں ہو رہی ہیں؟ نہیں, یہ دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں کہ ہم وہ برتھ ڈے پہ آ رہے ہیں اور ہم ان کی انڈیپینڈنس ڈے پہ یا کہیں جا رہے ہیں وہاں ان کو مبارکباد دے رہے ہیں اور ان سے مل ملا رہے ہیں, گلے مل رہے ہیں. یہ ساری چیزیں پیریفرل ایشوز ہیں, یہ کوئی کاسمیٹکس ہیں. یہ اصلی سبسٹنس تو امن کی طرف ہے نا, امن لانا ہے اور ڈسپیوٹس کو ریزالو کرنا ہے. ہم نے جنگ کی طرف نہیں جانا چاہیے, ہمیں ڈسپیوٹ ریزولوشن کی طرف جانا چاہیے. یہ اصلی سبسٹنس ہے نا. یہ جو کاسمیٹکس جو میں کہہ رہا ہوں اس کو سامنے رکھے, سبسٹنس کچھ نہیں ہو رہا. سبسٹنس یہ ہے کہ مودی صاحب ہمیں برا بلا کہتے ہیں, ان کی فارن منسٹر ہمیں برا بلا کہتے ہیں, ان کی ڈیفینس منسٹر ہمیں برا بلا کہہ رہا ہے, ان کا ڈی جی ایم او ہمیں تھریٹن کر رہا ہے, دھمکیاں دے رہا ہے کہ ہم ٹائم اینڈ پلیس آف چوزنگ ہم ماریں گے انہیں. ایک آپریشن پنش پاکستان انہوں نے نام رکھا ہوا ہے اس کو. تو یہ کیا, یہ آرٹیفیشیلٹی ہے, یہ ہپوکریسی ہے, یہ نہیں چلنا چاہیے. ہر چیز سامنے کھیلیں جی سنسیئرٹی کے ساتھ اور بالکل سامنے ہونا چاہیے, کوئی چال بازی نہیں ہو.